موضوع ہے جسم کے عجائبات، اور اس موضوع کے تحت ہم جسم کے مختلف اعضاء کی کہانی ان کی زبانی سنیں گے، جو کہ ایک بہت ہی دلچسپ اور کہنا چاہیے کہ سننے والوں کے لیے ایک بہت ہی نئی چیز ہوگی۔ سب سے پہلے ہم اپنے موضوع کے تحت معدے کی کہانی، معدے کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ معدہ جو جسم انسانی کا ایک بہت ہی اہم ترین عضو ہے، اس کی کہانی، اس کی زبانی سنیے، جس کو کہتے ہیں غذا کا اسٹور۔ زیادہ تر لوگ اپنی غذا کو دانتوں سے پیسنے کے بجائے اسے جلدی جلدی نگلتے ہیں اور ساری ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اگر میں بھی اپنی ذمہ داری ہاتھوں پر چھوڑ دوں تو یہ غذا آپ کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ میرا شمار جسم کے حسین اعضاء میں نہیں ہوتا۔ باہر سے میرا رنگ گلابی ہے، اندرونی حصہ ویلویٹ یا تولیے کی طرح ہے۔ میں آپ کی پسلیوں کے نچلے حصے میں رہتے ہوئے آپ کے لیے ایسی خدمات انجام دیتا ہوں جن سے آپ کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ جب میں خالی ہوتا ہوں تو ہوا نکلے ہوئے غبارے کی طرح ہو جاتا ہوں، اور آپ اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر مجھے محسوس کر سکتے ہیں۔ اس وقت میں انگریزی کے حرف جے کی طرح نظر آتا ہوں۔ میں ایک وقت میں تقریباً آدھا گیلن غذائی مواد کو اپنے اندر اسٹور رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ لوگ اپنے دوسرے اعضاء کے بارے میں اتنے متفکر نہیں جتنا کہ وہ اپنے معدے کے بارے میں پریشان رہتے ہیں۔ وہ معدے کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، شاید اس لیے کہ کھانے پینے کے چکر میں معدے سے دن رات ہی میں ان کا واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ میری وجہ سے آپ سب کو بڑی آسانی رہتی ہے کہ میں آپ کی غذا کے اسٹور کا کام کرتا ہوں۔ اگر مجھ میں زندگی کا ایندھن اسٹور کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو آپ کو دن میں 3 مرتبہ کھانا کھانے کے بجائے کم از کم 6 مرتبہ کھانا کھانے کی ضرورت پیش آئے۔ دوسروں کی طرح آپ بھی یہ سمجھتے ہوں گے کہ آپ کے کھانے میں یعنی آپ کا معدہ ہضم کرتا ہے، تو جناب حقیقت یہ ہے کہ یہ خدمات آپ کی آنتیں انجام دیتی ہیں۔ میں تو غذائی اجزاء کو قابل ہضم بنانے کا ذمہ دار ہوں۔ آپ کے طرح طرح کے کھانوں کو قابل ہضم بنانا کوئی آسان کام نہیں۔ گوشت، چربی، انڈے، گھی، روٹی، نان، پراٹھے، پھل اور سبزیاں، دنیا کی کون سی چیز ہے جو انسانی دانتوں سے محفوظ ہو؟ زیادہ تر لوگ اپنی غذا کو دانتوں سے پیسنے کے بجائے اسے جلدی جلدی نگلتے ہیں اور ساری ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اگر میں بھی اپنی ذمہ داری آنتوں پر چھوڑ دوں تو وہ غذا جو آپ کو زندہ رہنے کی قوت فراہم کرتی ہے آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتی ہے۔ آپ کی غذا کو قابل ہضم بنانے کے لیے قدرت نے مجھے ضروری صلاحیتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ آئیے میں ذرا اندر سے اپنا معائنہ کراؤں۔ میری اندرونی سطح، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، تولیے کی مانند ہوتی ہے۔ اس سطح میں قدرت نے کم و بیش 3 کروڑ 50 لاکھ ننھے منھے غدود پیدا کیے ہیں۔ یہ غدود روزانہ تقریباً 1 گیلن ایسی رطوبتیں پیدا کرتے ہیں جن کی عدم موجودگی میں آپ کے لیے غذا کو ہضم کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ رطوبتیں زیادہ تر ہائیڈروکلورک ایسڈ ہوتی ہیں۔ یہ تیزابی مادہ میرے اندر ایک اور ضروری چیز پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ یہ رطوبت انزائم ہوتی ہے، اسے پیپسین کہا جاتا ہے، اور اس کا کام پروٹین، گوشت کو قابل ہضم بنانا ہے۔ اس کے بغیر جو گوشت آپ کھاتے ہیں وہ قوت حیات کے بجائے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ میرے غدود اس کے علاوہ دوسرے انزائمز بھی تیار کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک انزائم دودھ کو جماتا ہے اور اسے دہی میں تبدیل کر کے قابل ہضم بناتا ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ کھاتے ہیں وہ ساتھ ساتھ ہضم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جناب یہ کام اتنا آسان نہیں جیسا کہ آپ تصور کرتے ہیں۔ آپ شادی کی دعوت میں کھانا کھاتے ہیں، پہلے بریانی کی پلیٹ غذا کی نالی کے ذریعے نوالا نوالا ہو کر میرے اندر پہنچتی ہے۔ چاول اور چبائی ہوئی بوٹیوں کی ایک تہہ میری سطح پر پھیل جاتی ہے، پھر نان اور قورمے کا نمبر آتا ہے۔ یہ غذا میری سطح پر دوسری تہہ بناتی ہے۔ اسی طرح کسٹرڈ، کھیر یا حلوہ
غذا کی نالی سے تھوڑا تھوڑا اندر آتا ہے اور میری سطح پر پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اب میں سب سے پہلے چاول اور چبائی ہوئی بوٹیوں والی تہہ پر کام شروع کرتا ہوں، پھر روٹی کے نوالوں اور قورمے کا نمبر آتا ہے، اس کے بعد کھیر یا حلوے کا۔ میری تولیے جیسی اندرونی سطح بل کھانا، سکڑنا اور پھیلنا شروع کرتی ہے، اور اس کی اوپر سے نیچے کی طرف لہروں جیسی حرکت ساری غذا کو ہاضمے میں مدد دینے والی رطوبتوں کے ساتھ اچھی طرح مکس کر دیتی ہے۔ ہاضمے کی یہ رطوبتیں تیزابی اثرات رکھتی ہیں، اور یہ تیزابی مادے بہت جلد سارے کھانے کو پیسٹ یا لئی کی شکل میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ پیسٹ خاصا گاڑھا ہوتا ہے۔ میں اس گاڑھے پیسٹ کو دھیرے دھیرے اپنے قریب ہی موجود پائلورک والو کی طرف بھیج دیتا ہوں۔ پائلورک والو دراصل میرا دوسرا منہ ہے جو چھوٹی آنت میں کھلتا ہے۔ میرا پہلا منہ آپ کی غذائی نالی ایسفگس کے نیچے موجود ہے۔ اسی منہ سے آپ کی غذا میرے اندر داخل ہوتی ہے۔ پائلورک والو کے ذریعے آپ کی غذا گاڑھے پیسٹ کی شکل میں چھوٹی آنت کے پہلے حصے میں داخل ہوتی ہے۔ چھوٹی آنت کے اس حصے کو ڈیوڈینم کہا جاتا ہے۔ یہ حصہ تقریباً 1 فٹ لمبا ہوتا ہے۔ جناب، یہ بڑی خطرناک جگہ ہے۔ ہاضمے میں مدد دینے والے تیزابی مادے زیادہ تعداد میں اس جگہ زیادہ دیر موجود رہیں تو چھوٹی آنت کے اندرونی دیوار میں سوراخ کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس جگہ السر کی شکایت عام ہے۔ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ میں غذائی اجزاء کو تھوڑا تھوڑا کر کے چھوٹی آنت میں داخل کرتا ہوں۔ یہ تعداد اتنی ہی ہوتی ہے جتنی تعداد کو چھوٹی آنت میں موجود نمکیات تیزابی اثرات سے پاک رکھ سکیں۔ مجھ سے چھوٹی آنت میں پہنچنے والی غذا میں تیزابی مادے موجود ہوتے ہیں۔ چھوٹی آنت ان تیزابی مادوں کو اپنے نمکیات یعنی الکلائن کے ذریعے بے ضرر بنا دیتی ہے۔ کون سی غذا کتنی دیر میں قابل ہضم ہوتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی غذا کتنی دیر میں ہضم ہو جاتی ہے۔ تو جناب، ابلے ہوئے آلو چند منٹوں میں پیسٹ بن جاتے ہیں۔ گوشت میں ذرا دیر لگتی ہے۔ پتے والی سبزیاں اس سے بھی دیر میں پیسٹ بنتی ہیں۔ کتنی دیر میں؟ اس کا جواب ذرا مشکل ہے، کیونکہ سبزیوں کی بہت سی اقسام ہیں۔ پھر میدے کی کارکردگی کا دار و مدار آپ کے موڈ پر بھی ہوتا ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے۔ مگر عام طور پر میں 4 گھنٹے کی مدت میں اس کام سے فارغ ہو جاتا ہوں۔ پالک کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ پالک کو قابل ہضم بنانے میں مجھے 24 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ مرغن کھانے، چکنائی والی غذائیں میرے لیے زیادہ مسائل پیدا کرتی ہیں۔ اگر آپ صبح 7 بجے پراٹھے اور تلا ہوا انڈا یا پکے ہوئے ٹوسٹ اور مکھن کا ناشتہ کرتے ہیں تو چکنائی کی اس اضافی مقدار کی وجہ سے چھوٹی آنت اپنے خودکار نظام کے تحت ایک ہارمون خارج کرتی ہے۔ یہ کیمیائی سگنل معدے کی حرکات کو سست کر دیتا ہے۔ چھوٹی آنت یہ ہارمون شاید اپنے بچاؤ کے لیے جاری کرتی ہے، کیونکہ یہ چکنائی اگر زیادہ مقدار میں چھوٹی آنت میں داخل ہو جائے تو چھوٹی آنت اس میں موجود تیزابی مادوں کو تیزی سے بے ضرر نہیں بنا سکتی، اور یہ تیزابی مادے اگر زیادہ دیر یہاں رہیں تو چھوٹی آنت کی اندرونی سطح میں زخم پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے میری حرکات کے سست ہو جانے کے بعد جب آپ حسب عادت دوپہر کا کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو میں ابھی آپ کے ناشتے ہی کو قابل ہضم بنانے میں مصروف ہوتا ہوں۔ ایک اور چیز بھی معدے کی حرکات کو سست کر دیتی ہے، اور وہ ہے ٹھنڈک۔ اگر آپ بہت سی آئس کریم کھا لیں تو میرا اندرونی درجہ حرارت 99 فارنہائٹ سے 20 ڈگری کم ہو جاتا ہے، اور میرے سارے کام آدھے گھنٹے کے لیے تھم جاتے ہیں۔ دوسرے اعضاء کی نسبت میں بڑی آرام کی زندگی گزارتا ہوں۔ جگر، دل، پھیپھڑے اور گردے 24 گھنٹے کام میں لگے رہتے ہیں، جبکہ میرا کام اسی وقت تک رہتا ہے جب تک غذا میرے اندر موجود ہو۔ آپ رات کا عام سا کھانا اگر 8 بجے کھا لیں تو آپ کے سونے کے وقت تک میں اپنے کام سے فارغ ہو جاتا ہوں۔ ایک بڑا دلچسپ سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، آپ کا معدہ جب گائے، بھینس، بکری، مرغی اور مچھلی کے گوشت کو ہضم کر لیتا ہے تو خود اپنے آپ کو کیوں ہضم نہیں کرتا؟ آخر معدہ بھی تو گوشت ہی سے بنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ معدہ خود بھی گوشت سے ہی بنا ہے،
لیکن مجھے بنانے والے نے میری اندرونی حساس جلد کو ایک خاص قسم کی حفاظتی تہ عطا کی ہے۔ اگر یہ پتلی سی حفاظتی جھلی مجھ پر موجود نہ ہوتی تو میں بھی آدم خور بن سکتا تھا۔ میری ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ میرا رنگ آپ کے موڈ اور کیفیات کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ جب آپ غصے میں لال ہوتے ہیں تو میں بھی سرخ ہو جاتا ہوں۔ اگر آپ کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ جاتا ہے تو میں بھی پیلا پڑ جاتا ہوں۔ آپ کرکٹ میچ کے آخری لمحوں میں حد سے زیادہ پرجوش ہوتے ہیں تو آپ کے جذبات مجھے بھی متاثر کرتے ہیں اور میری حساس جلد ضرورت سے زیادہ تیزابی رطوبت پیدا کرنے لگتی ہے۔ بھوک کے عالم میں جب آپ مزیدار کھانے دیکھتے ہیں تو آپ کے منہ میں پانی آ جاتا ہے اور آپ کے پیٹ میں گڑبڑ ہونے لگتی ہے۔ بھوک کے مارے پیٹ میں چوہے دوڑنا اسی کو کہتے ہیں۔ آپ اداس، غمزدہ یا افسردہ ہوں تو آپ کی بھوک اڑ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی حالت میں میری حرکات تھم جاتی ہیں اور ہاضمے کا سارا نظام معطل ہو کر رہ جاتا ہے۔ میری اندرونی جلد وہ رطوبتیں پیدا کرنا بند کر دیتی ہے جو غذا کو ہضم کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ ایسے میں آپ حسب عادت کھانا کھانے کے وقت جب بیٹھتے ہیں تو آپ بے دلی سے حلق سے اترنے والے نوالے جو میری طرف آتے ہیں اور مجھ پر آ کر یوں ہی پڑے رہتے ہیں وہ بہت سے مسائل پیدا کر دیتے ہیں۔ اگر خدا نہ کرے کبھی آپ کا ایسا موڈ ہو تو ایسے میں نہ کھانا کھانے سے زیادہ سود مند ہے۔